لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین
امام الکل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ مینوں صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمیت اللہ رب العالمین ساریاں نوں سن سنا کے ایدے اتے کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات نوں بنایا، اس کائنات دی تخلیق فرمائی۔ جو بھی انسان اس دنیا تے آیا، اس دنیا تے پیدا ہوئے، انہیں ایک دن اس دنیا تو جا کے رہنا، چاہے کوئی آل ہے انہوں بھی موت آ کے رہنی، چاہے کوئی ادن ہے انہوں بھی موت آ کے رہنی، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے انہوں بھی موت آ کے رہنی، چاہے کوئی صاحب علم ہے انہوں بھی موت آ کے رہنی، چاہے کوئی جاہل ہے انہوں بھی موت آ کے رہنی ہے۔ اللہ رب العالمین دا اے پیغام ہے کہ جو بھی اس دنیا تے زی روح پیدا ہویا، اپنا وقت انہیں گزار کے آخر میرے ہاں پیش ہو کے رہنا، ہمیشہ ہمیش اگر کسی ذات نو بقا ہے، کسی ذات نے باقی رہنا ہے، اور صرف وہ اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ باقی ہر ایک چیز نو فنا ہے، ہر ایک چیز نے ختم ہو جانا ہے، ہر ایک چیز نے برباد ہو جانا ہے، ہر ذی روح نو موت آ کے رہنی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اسے بات دا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اپنی نبوت والی زبان دے اندروں اعلان کر کے کہہ دیو۔ اللہ فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ پاک فرماتے نے ہر ذی روح نے، ہر نفس نے موت جام پی کے رہنا ہے، ہر ذی روح نو موت آ کے رہنی ہے، ہمیشہ کسے اس دنیا تے نہیں رہنا۔
جو بھی زیرو ہے جو بھی جاندار ہے ہر ایک نے موت دا جام پی کے رہنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تواڈی موت بعد پھر کل قیامت والے دن اللہ پاک فرماندے نے میں تانوں تواڈے اعمال دے مطابق بدلے عطا کراں گا نیکاں نوں انہاں دیاں نیکیاں دے بدلے میں انہاں نوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیواں گا تے جڑے برے نے انہاں نوں انہاں دے برے اعمال دی وجہ تو میں جہنم عطا کر دیواں گا اللہ پاک فرما دین فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز اللہ پاک فرماتے نے او بندہ جیڑا جہنم دے کولو بچا دیتا گیا جہنم دے کولو بچا لیا گیا وادخل الجنت تے انہوں جنت دا داخلہ مل گیا او بندہ جنت اندر داخل ہو گیا فقد فاز اللہ پاک فرماتے نے او بندہ کامیاب ہو گیا او بندہ فلاح پا گیا قرآن دا ایک دوسرا مقام اتھے بھی اللہ پاک نے اس بات دا ہی تذکرہ فرمایا ہے اللہ فرماتے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللہ پاک فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تواڈے تو پہلے بڑیاں بڑیاں قوماں آئیاں تواڈے تو پہلے عادی بھی آئے تواڈے تو پہلے سمودی بھی آئے تواڈے تو پہلے بڑیاں بڑیاں سونیا قوماں آئیاں سونیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد سونیا تواڈے تو جتنے بھی پہلے لوگ آئے نے اسی کسی نے اس زمین تے نہیں رہن دیتا سارے دے سارے دنیا تو چلے گئے نے افہم متا سونیا تانوں بھی موت آ کے رہنی ہے سونیا تسی بھی اس زمین دے ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا افہم متا فہم الخالدون سونیا جڑے کافر نے انہاں بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا کل نفس ذائقۃ الموت اللہ پاک فرماتے نے ہر زیرو نے موت دا جام پی کے رہنا ہے قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون اللہ پاک فرماتے نے ہر زیرو نے موت دا جام پی کے رہنا ہے ایک وقت آنا ہے ثم الینا ترجعون فرمایا تسی ساریاں نے میرے دربار دے اندر کھڑے ہو جانا ہے میں تانوں اپنے سامنے کھڑا کر لینا ہے میں تواڈے کولوں ذرہ ذرہ دا حساب لینا ہے قرآن دا ایک چوتھا مقام اللہ پاک فرماندے نے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون
فرمایا جدو کسی دا موت دا وقت آ جانا آگے پیچھے نہیں ہونا، ایک منٹ آگے بھی نہیں ہونا، ایک منٹ پیچھے بھی نہیں ہونا۔ جدو موت دا وقت آ جانا انہوں موت آ کے رہنی ہے۔ قرآن دا ایک 5واں مقام اللہ فرماتے نے وَلَيُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے نے وَلَيُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جدوں کسی دا موت دا وقت آ جانے آگے پیچھے نہیں ہونا، مؤخر نہیں ہونا۔ جو بھی بندہ اس دنیا تے آیا ہے انہیں اس دنیا تو جا کے رہنا ہے۔ بڑے بڑے اس دنیا تے آئے چلے گئے، بڑے بڑے جاگیردار آئے چلے گئے، بڑے بڑے علم و فراست والے آئے چلے گئے، بڑے بڑے آلہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے آدنا آئے چلے گئے، بڑے بڑے ظالم آئے چلے گئے، بڑے بڑے نیک آئے تے چلے گئے۔ اللہ پاک فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ موت تینوں تے مینوں آوازاں مار مار کے کہہ رہی ہے اے انسان، اے جڑے تیرے اٹھتے جنازے نے اے تینوں موت دا پیغام دے رہے نے۔ آج تو اپنے پائی دی چار پائی نو کندھا دے رہے ہے، ایک وقت آنا ہے تیری چار پائی نو ہی کندھا دتا جانا ہے۔ آج تو اپنے کسے لگ دے لانے دی موت تے او دی میت نو کندھا دے رہے ہیں، ایک وقت آنا ہے تیری بھی چار پائی نو اٹھایا جانا ہے، تیرے بھی رشتہ داراں نے تیری چار پائی نو کندھا دینا ہے۔ ایک صاحب علم بڑی پیاری گل کردا ہے، آندا الموت قدح کل نفس شاربوها، الموت قدح کل نفس شاربوها، والقبر باب کل نفس داخلوها، القبر باب کل نفس داخلوها، الموت قدح کل نفس شاربوها۔ یہ عربی شاعر بہت بڑی پیاری گل کردا ہے، آدھا موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسا جام ہے جنہوں ہر کسی روح نے پی کے رہنا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوها، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جدے وچوں ہر ایک نے گزر کے رہنا ہے، جس قبر دے اندر ہر ایک انسان نے آ کے رہنا ہے۔ بڑے بڑے آلہ بھی آئے، بڑے بڑے ادنا بھی آئے اس دنیا تے اپنا اپنا وقت گزار کے تے قبر دے اندر چلے گئے۔ میرے بھائیو موت ہر ایک انسان نو آ کے رہنی ہے، موت دے کولوں کسے نو بھی انکاری نہیں، موت ہر ایک انسان نو آ کے رہنی ہے۔ نبی ولی ہر عالم فاضل گزرے نی چنگ چنگیرے، نبی ولی ہر عالم فاضل گزرے نی چنگ چنگیرے، شاگدہ برے بلے سب کیتے جے قبری ٹیرے، اچار دہاڑے کوئی لواسا، اچار دہاڑے کوئی لواسا، اڑ کے تو جاتا
ہر کچھ فکر قبر قیامت او جتھے نت ٹکانا تے لکیا چھپیا موت نہ چھوڑے لکیا چھپیا موت نہ چھوڑے تے جتھے ہو وہ رے قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کیا دیو ان الموت الذی تفرون منہ، فرمایا او موت جدے کولو لک دے چھپ دے پھر دیو، او موت جدے کولو ڈر دیو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے کائنات لوگاں نو کہہ دیو موت نو آکھی رہنی ہے، لکیا چھپیا موت نہ چھوڑے جتے ہو وہ رے پاوے برج محل بناؤ قلعے یا کوٹ چنگے رے۔ میرے بھائیو موت ہر ایک انسان نو آکھی رہنی ہے، موت دا جام ہر ایک انسان نے پی کے رہنا ہے، تے پھر سانو چاہیے کہ اس موت دی تیاری کریے۔ وہ موت کتنی آلہ ہے، جس بندے دی موت خاتمہ بالخیر تے ہوندی ہے، خاتمہ بالخیر تے ہوندی ہے، جی دی موت خیر تے بلائی تے ہوندی ہے، اس بندے دی کتنی آلہ موت ہے۔ موت ہر ایک انسان نو آ کے رہنی ہے، دعا فرماؤ اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ دین دے موت عطا فرمائے۔ جدو موت آئے اسی اللہ تعالیٰ دے فرما بردار ہوئیے تے موت آئے، جدو موت آئے تے زبان تے کلمہ جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے دو اللہ دے نبی نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں دا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر پہلے پارے دے اندر تذکرہ فرمایا، اپنے بیٹیاں نو بٹھایا تے وصیتہ کر دے نے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو وصیتاں کر دے نے، اے ساڈے بیٹیو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ پاک نے تانوں دین اسلام واسطے چن لیا ہے، اے ساڈے بیٹیو دین اسلام تے چلتے رہا جے، یہودیت بہتر دین نہیں بہتر دین ہوئے جو اللہ پاک نے آسمان تو نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو بٹھایا تے وصیت کر دے نے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔
حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے نے اے ساڈے بیٹیو جدو تانوں موت آئے تے فرما برداری دی حالت دے اندر آئے، جدو تانوں موت آئے تے تسی اللہ دے فرما بردار ہوو۔ اے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیتا ہے۔ اس تو اگلی آیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو بٹھایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو یہ کہندے نے کیا میرے بیٹیو دسو میرے تو بعد کس الہ دی عبادت کرو گے؟ اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا موت دا وقت آ جاتا ہے تے اپنے بیٹے نو بٹھا لیتے نے تے آندے نے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹے میرے دنیا دے جان تو بعد کس الہ دی عبادت کرو گے، کدے سامنے جھکو گے؟ تے بیٹے سارے ہی فرما بردار نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے مطیع نے تے آندے نے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے ساڈے ابا جان جی اسی اس الہ دی عبادت کران گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، جڑا تہاڈا الہ ہے تہاڈا معبود ہے، جڑا تہاڈے ابا و اجداد دا معبود ہے، جڑا ابراہیم دا معبود ہے، جڑا اسماعیل اسحاق دا معبود ہے، وہ سارے ایک الہ دی عبادت کردے رہے، ایک الہ دے سامنے جھک دے رہے، ایک الہ دے سامنے اپنی زمین نیاز رو رکھ دے رہے، الہ واحد، وہ سارے ایک الہ دے سامنے جھک دے رہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا ابا جان اسی سارے فرما بردار ہاں۔ اے دے حضرت یعقوب علیہ السلام دے انہاں دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے بڑی آزمائشاں دے اندر مبتلا کیتا ہے۔ بھائیاں نے کنویں دے اندر سٹ دیتا، پھر وکدے وقاندے مصر دے اندر پہنچے، پھر عزیز مصر نے خرید لیا، عزیز مصر دے کو رہ رہے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے گھر دے اندر عیش و عشرت والی زندگی جڑی ہے وہ گزار رہے نے۔ اے دی عزیز مصر دی بیوی جڑی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تے فریبتہ ہو جاتی ہے۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر چلے جاتے نے، کچھ عرصہ جیل دے اندر گزارے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر دیا حکومت عطا کر دیتیاں نے، تے اللہ کے دعا کر دے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وألحقنی بالصالحین۔
حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مینوں تو ملک مصر دیا حکومت بن منگی عطا کر دیتیاں نے، ملک مصر دا بادشاہ تو مینوں بنا دیتا ہے، اللہ بن منگی تو مینوں خواباں دی تعبیر دس دیتی ہے، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان بنانے والے، اے زمین و آسمان دی تخلیق فرمان والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت دے اندر تو میرا ولی ہے، اللہ دنیا آخرت دے اندر تو میرا دوست ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اللہ تیرا پیغمبر یوسف تیرے کولو موت منگدا ہے تے فرما برداری والی موت منگدا ہے، توفنی مسلما، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جدو مینوں موت آئے اللہ مینوں اپنا فرما بردار بنا کے ماری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹیاں رو اس بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے جب موت آئے تو فرما برداری دی حالت دے اندر موت آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹیاں رو اس بات کی وصیت کر دے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے دعا کر دے کہ اللہ جدو مینوں موت آئے اپنا فرما بردار بنا کے مینوں دنیا تو لے جائیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مرن تو بعد مینوں نیک لوکاں دا ساتھ نصیب کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو کسی دا جنازہ پڑھاتے آپ علیہ السلام خوب دعا کرتے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا، نبی پاک علیہ السلام نے جنازے دے اندر خوب دعا کیتیا، بڑیا دعا کیتیا۔ حضرت عوف بن مالک کہتے نے میں خواہش کی تھی کاش کہ اے میت میری ہوندی، اے چار پائی میری ہوندی تے اے دعاواں نبی پاک علیہ السلام میرے واسطے کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام جنازے کے اندر بہت زیادہ دعا کر دے۔ آج جنازہ ہوئے اسی تے پریشان ہو جانے ہاں، اج اسی کہنے ہیں کہ ایک مرن والا دے اگے مار گیا سانوں بھی مولوی صاحب مارو نے، آج ساری کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ جڑا میت دا آخری حق ہے اسی وہ بھی نہیں ادا کرتے، اللہ ادا کر دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام جنازے دے اندر کثرت دے نال دعا کر دے، نبی پاک علیہ السلام دعا کر دے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ نبی پاک علیہ السلام بھی اللہ کے اچھی موت دی تمنا کر دے، اللہ کے اچھی موت دی خاتمہ بالخیر دی دعا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ جل ساڈے چو جنوں موت عطا کرے اللہ اسلام تے موت عطا کرے، اللہ جنوں ساڈے چو زندہ رکھی اللہ اسلام تے زندہ رکھی۔ نبی پاک علیہ السلام بھی یہی دعا کر دے اللہ مینوں زندہ رکھی تے اللہ اسلام تے زندہ رکھی، اللہ جدوں میں محمد نو موت آئے اللہ اسلام تے موت عطا کری۔ میرے بھائیو کوئی مرد ہے، کوئی شراب پینا مر جاندا ہے، کوئی مرد ہے جوا کھیلدا مر جاندا ہے،
کوئی مرد ہے زنا کردا مر جاندا ہے، کوئی مرد ہے کسی حالت دے اندر مر جاندا ہے، کوئی مرد ہے تے حقہ پیتا مر جاندا ہے۔ او موت کتنی قابل رشک ہے، جدی موت اچھی موت جنوں آندی ہے، او موت آندی ہے تے قرآن پڑھدا دنیا تو جاندا ہے، وہ موت قابل رشک ہے جڑا بندہ قرآن پڑھدا دنیا تو جاندا ہے۔ وہ موت کتنی قابل رشک ہے جڑا بندہ نماز دے اندر رکوع اور سجدے دے اندر گیا تے موت آ جاندی ہے۔ بے شمار اس کائنات اندر مسالہ نے جنہاں نو موت آئی ہے تے نیک موت آئی ہے، قرآن پڑھ دیا موت آئی ہے۔ ساڈے مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قلعہ لشمن سکھ دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے تے اے آیت پڑھ رہے نے، حضرت یزدانی شہید اے قرآن دی آیت پڑھ دے نے، لا تؤمنون به ولا تنصرون قال اقررتم واشهدهم۔ اے حضرت یزدانی شہید قرآن دی آیت پڑھ رہے نے تے بامدہ دھماکہ ہوندا ہے، یزدانی شہید قرآن پڑھ دیا دنیا تو چلے جاندے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے تے باغی گھر دی جڑی چار دیواریاں نو پھیلا کے حضرت عثمان تے وار کر دیندے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی تلاوت کر رہے سن، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قرآن دی اے آیت پڑھ رہے نے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاندے نے۔ کتنی قابل رشک موت ہے۔ ساڈے جماعت اہل حدیث عالم مولانا عبد المتین اصغر صاحب بیگم کوٹ دے اندر شان صحابہ تے جلسہ ہے تے قرآن پاک دی آیت پڑھ رہے نے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ قرآن دی اے آیت پڑھ دیا قاری صاحب دی موت واقع ہو جاندی ہے۔ کتنی قابل رشک موت ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک انسان نو توحید والی ایمان والے خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک موت عطا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اعمال دا در و مدار خاتمے تے ہوئے گا، جس طرح دی موت ہوئے گی او دے مطابق جنت جہنم دا فیصلہ ہوئے گا۔ آج کوئی مرد ہے تے جوا کھیڑدا مر جاندا ہے، کوئی برائی کردا مر جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بندہ ساری زندگی نیک اعمال کردا رہندا ہے، جنت والے اعمال کردا رہندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایدی تقدیر غالب آ جاندی ہے، اے پھر برے کام کرنے شروع کر دیندا ہے تے جہنم دے اندر چلا جاندا ہے۔ کئی بندے ساری زندگی برے کام کردے رہندے نے لیکن آخری وقت دے اندر کوئی نیکی والا عمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ او دے کولوں نیکی والا کام لے لیندے نے۔ او نیکی والا عمل جڑا ہے ایدا آخر دی نجات دا سبب بن جاندا ہے، اے بندہ جنت اندر چلا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جنگ اندر نے تے ایک نبی علیہ السلام دا جان نثار جنگ دے اندر بڑیاں بہادریاں دکھا رہے ہیں، بڑا کفار دے نال لڑ رہا ہے، بہت بڑا جنگ جو ہے تے صحابہ کہندے نے اے نوجوان جنتی ہے، بڑیاں بہادریاں دے نال لڑ رہا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے تسی اینو جنتی کہہ رہے ہو، اے جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے، اے جہنم اندر جائے گا۔ صحابہ کہندے نے اسی غور کیتا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینو جہنمی کہہ دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے اینو جنگ دے اندر کوئی بہت زیادہ زخم آیا،
اس زخماں دی تاب نہ لیا سکیا، اپنا ہی نیزا اپنے پیڑ دے اندر مار کے تے خودکشی کر لیندا ہے۔ ساری زندگی نیک عمل کردے گزریے، خاتمہ بالخیر نہیں ہویا۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سانو جب تک زندہ رہیے اللہ اسلام تے زندہ رکھے، جب موت آئے اللہ تعالیٰ اسلام تے موت عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لکھ مربع میل تے حکمرانی کرن والے تے اللہ کے دعاواں کردے نے، آندے نے اللہ تو عمر نو بڑیاں حکومتاں عطا کیتیاں نے، اللہ تو عمر نو سلطنت بادشاہت عطا کیتی ہے، اللہ ایک دن آنے تیرے عمر نے بھی اس دنیا تو جا کے رہنا ہے، تے اللہ کے دعا کر دینے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وجعل بلدی رسولکا۔ اللہ تیرا عمر تیرے کولو موت مانگ دے تے شہادت دی موت مانگ دے تے تیرے نبی دے شہر مدینہ دی اندر موت مانگ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی تھی اللہ مینو شہادت دی موت دے تے اپنے نبی دے شہر مدینہ دے اندر عطا کر۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لکھ مربع میل تے حکمرانی کرن والے اللہ نے انہاں دی دعا نو قبول کیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز پڑھان واسطے مصلی تے کھڑے نے، ابو لولو مجوسی ممبر دے پیچھے چھپیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے خنجر دا وار کر دے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخماں دی تاب نہ لیا سکے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گر جاندے نے، ایک صحابی اور آگے بڑھدے نے، صحابہ نو نماز پڑھاندے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چند دن زندہ رہندے نے۔ ایک دن آندا ہے یکم محرم نو اللہ نو پیارے ہو جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے کولو اللہ موت منگی ہے، اللہ مینو ایمان والی سلامتی والی موت عطا کری۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جڑا مومن بندہ ہے جدوں انہوں موت آندی ہے وہ دیا پیشانی تے پسینہ آندا ہے، یہ بھی نیک موت دی علامت ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو موت عطا کرے، خاتمہ بالخیر والی موت عطا فرمائے اللہ رب العالمین، جب تک زندہ رکھے اسلام تے زندہ رکھے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا کرے اگر اللہ دے سامنے کہ اللہ جب تک زندہ رکھے، اللہ اسلام تے زندہ رکھے، اللہ جدو موت آئے اللہ اسلام تے موت آئے۔ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کرن والا ایک یہودی بچہ ہے، چھوٹا جہا بچہ ہے، یہودیت دے نال تعلق رکھن والا ہے، یہ بچہ بیمار ہو جاندا ہے تے میرے پیغمبر صحابہ نو پوچھدے نے، اے صحابہ فلاں یہودیہ دا بچہ نظر نہیں آ رہا کی وجہ؟ تے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی او بچہ تے بیمار ہے، او بچہ بیمار ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، میرے صحابہ مینوں پہلے بھی پتا سی کہ وہ بچہ کتھے وے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ بچہ کتھے وے مینوں کوئی علم نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مینوں پتا ہے کس حالت دے اندر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نے، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ
الا اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو کائنات دے اندر زمین و آسمان دے اندر کوئی بھی عالم الغیب نہیں، کوئی بھی چھپی ہوئی چیز نہیں جاندا سوائے اللہ دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے صحابہ، وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، صحابہ کہتے ہیں اللہ دے نبی جو بیمار ہے، میرے پیغمبر صحابہ نال نہیں دینے، آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ آؤ نہ اس یہودی بچے دی تیمارداری کر آئیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال جاندے نے، صحابہ نال لیا تے اے بچہ موت دے کش مقاص دے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کے سلام کہندے نے، اے بچہ سلام دا جواب دیندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جا۔ اے بچہ اپنے باپ دی طرف دیکھدا ہے، دا باپ بھی کول موجود ہے تے دا باپ کہندا اتے ابا القاسم، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لے، جویں کہندے نے انج کر لے۔ اے بچہ پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے بچہ کلمہ شہادت پڑھدا ہے تے اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے۔ ساری زندگی یہودیت دے اندر گزاری ہے، چند سالاں دا ہو گیا ہے، اللہ نے آخری وقت موت عطا کیتی تے اسلام تے موت عطا کر دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے، انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو اس بچے نو جہنم دی اگ کولوں بچا کے جنت دے اندر داخل کر دیتا ہے۔ ساری بچپن دی زندگی یہودیت دے اندر گزر رہی ہے، آخری وقت آیا ہے اللہ نے اسلام دی دولت عطا کر دیتی ہے، موت آئی ہے تو اسلام تے آئی ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صحابہ بھی موجود نے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جان نثار سواری تے بیٹھا ہے تے سواری او دا پیر پھسلدا ہے، اے بندہ سواری تو گردا تے مرکنا ٹوٹ جاندا ہے، موت واقع ہو جاندی ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے اے میرے صحابہ انہاں دونوں کپڑیاں دے اندر کفن دینا ہے تے پانی دے اندر بیری دے پتے پا کے اس نوجوان نو غسل دینا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے اے دے گردن نو کجنا نہیں، اے دے سار نو کجنا نہیں، کیوں اے احرام دی حالت دے اندر فوت ہویا ہے، اے حج عمرہ کرن دی نیت واسطے جا رہا ہے، اس حالت اندر فوت ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے دے سار نو ننگا رکھنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا، اپنی قبر دے اندر اٹھے گا تے تلبیہ پڑھتا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ موت آئیے، اللہ نے نیکی کر دے موت عطا کیتی ہے، احرام دی حالت دے اندر موت آئی ہے۔ دعا فرماؤ مرنا ہر ایک انسان نے، اللہ تعالی ہر ایک نو مسلمان نو نیک موت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اے
کثرت دے نال دعا کریا کرو، اس دعا نو اپنا وظیفہ بنا لو۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ ساڈے وچوں جنوں تو زندہ رکھیں اللہ اسلام تے زندہ رکھیں، اللہ جنوں موت آئے اللہ اسلام تے موت عطا کری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دا آخری کلمہ آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داخل الجنہ، وہ بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر موت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ جدوں بھی موت آئے اللہ نیک موت عطا کرے، نیکی کرتے ہیں موت آئے، قرآن پاک پڑھتے ہیں موت آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پردے موت آئے، کئی مردے نے کوئی حقہ پیندا مر جاتا ہے، کوئی شراب پیندا مر جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امال دا دار و مدار آخری خاتمے تو ہوئے گا، اگر آخری خاتمہ نیک امال والا نہ ہویا تو پھر بندہ جہنم اندر جائے گا۔ آخری جڑا ہے آخری لمحہ جدو بندے دا دنیا تو جان دا گزرے گا، اگر نیک اعمال کرنے والا ہوئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے بندے کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔